السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر شاہد ایز یوزول آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ یہ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے موجودہ دور میں ہمارے لوگ کس بے بسی پریشان حال ہیں، یعنی کہ مالی طور پر، معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، ہر لیول پر ایک پبلک جو ہے ایک اذیت میں مبتلا ہے، کیونکہ ان کے بس میں کچھ نہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ جو ان میں سے انہیں پتہ تھا کہ ہمارا ایک لیڈر ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا، اور اس نے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر نوجوان نسل کو ٹرینڈ کیا۔ اینڈ یہ جو ان کے غلط فہمی تھی، جو انہوں نے ایک ویری ویل پلان تھا کہ کس طریقے سے ہم نے لندن پلان کو اپلائی کرنا ہے، اور یہ آپ کے جناب چیف جسٹس صاحب اور چیف آرمی کے جو ہیں انہوں نے مل کر کس طریقے سے تھرو آئی میں سے الیکشن کمشنر کام کرنا تھا، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ چاہے جتنے بھی پلان کر لیں، لیکن لا آف نیچر اپنی جگہ ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا یوں عرض کروں گا کہ آدمی چاہے کتنا بھی علم رکھ لے، یہ دیکھ لیں کہ جو ظالم ہے وہ ایک جاہل ہوتا ہے، انتہا پسند ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ سب چیز میرے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ یہ نہیں اسٹڈی کرتا میں انسان ہوں، میں نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور میری طرح کئی لوگ آئے چلے گئے، لیکن وہ جو نشہ ہوتا ہے کرسی پر، اس کو بیٹھ کر ایسے ایسے اور طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں کہ امیجن کریں کہ آپ کا یہ جو اس کے جج میں چیف جج صاحب ہیں، ان سے جب لوگوں سے بات کرتے ہیں کس انداز سے پیش آتے ہیں، تکبر، بےزتی کر دینا، انسلٹ کر دینا، کسی کی بات نہ کرنے دینا، لوگ خوف زدہ ہیں ان کے ہاں جانے کے لیے، اپنی طرف سے انہوں نے اپنی ٹور بنانے کے لیے او جی میں اوپن کورٹ ہوگا، دس دیٹ ہوگا، تو کتنے وہ فوری یہاں ہو گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ شخص اب اتنے اپنے آپ سے باہر نکل گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین جو ہمارے ہیں ان کے اوپر کس قسم کے اپنے ڈیسیژن دے رہے ہیں۔ بھائی تم کوئی عقل کے ناخن لو، کیوں لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا چاہتے ہو، کیوں ملک میں افراتفری لانا چاہتے ہو؟ پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اوپر سے وہ ماشاء اللہ سے لگا دیتے ہیں کہ جو منہ جو بولے اس کو اندر کاٹ دو، پھر پتہ نہیں ہوتا کدھر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آگے بات بنتی ہے، نہ اس کی ضمانت نہ پتہ نہیں ہے کہاں ہے، اگر آئے تو ان کے اوپر یعنی کہ الٹا ان کو ڈانٹنا شروع کر دینا۔ لہذا پوری پولیس، نیچے کے جوڈیشری کے جو لوگ ہیں، اور یہ آرمی سے مل کر ایک ماشاء اللہ سے ورسٹ قسم کی کنڈیشن ہے۔ دیکھیں ان چیزوں کا افیکٹ ایک بچے پر کیا ہوتا ہوگا، ایک آئی میں سے بزرگ ہستی پر کیا ہوتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو بات کر دی، لیکن 11 کروڑہ لوگ ہیں، انہوں نے اس الیکشن کے ذریعے جس طریقے سے کوشش کی تھی، وہ کروڑہ لوگوں کے انہوں نے کس طریقے سے زخم پر نمک چھڑکا ہے کہ جناب وہ ان کو آ نہیں سکتے، مقابلہ کر نہیں سکتے، ان کو پکڑ لو، یہ کرو تمام پری پول اور آفٹر پول جو راتوں رات انہوں نے سب کچھ کیا، ان کے باوجود امیجن کریں لوگوں کا ولولہ اسی طریقے سے۔ میں نے چند ایک بچے دیکھے، یعنی کہ 6 سال کا، اس قسم کی سپیچ کہ اس نے اس طریقے سے قوم میں ایک شعور اور ایک انسائٹ پیدا ہوا ہے آزادی کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، اور اس کے لیے لوگ ان کو اندر ایک انسائٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اب جائے اس کے وہ پراؤڈ کریں، ان کو کرش کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں ایسی چیزوں کو آپ کسی کے برین کو کرش نہیں کر سکتے، اس کی باڈی کو کرش کر سکتے ہیں۔ تو خدا را عقل کے ناخن لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جب کوئی بات ہوتی ہے تو جی انہوں نے کیا لہٰذا آپ سینسر کر دیں، اب جی کوئی کسی کے پروگرام سن ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ہر چیز پر کرفیو، یعنی کہ میڈیا پر کرفیو۔ تو ایک حد ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اس کی جب جواب دہ ہوگا تو اس دن ٹولے بیٹھے ہوں گے، ایک ادھر ایک ادھر، ایک دوسرے کھس پھس کر رہے ہوں گے، پھر کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہر چیز پتہ چل گئی۔ بھئی ہر چیز ریکارڈ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتایا تم یہ کر رہے ہو، یہ کرنے پر سر ریکارڈ ہے، اس دن تم آؤ گے باری باری، ہو اکیلے آؤ گے، تمہارے گروپ آئیں گے، یہ فلانا گروپ آیا جی، یہ فلانا گروپ آیا۔ تو کہتے ہیں اللہ تو کہتا ہے مجھے جو نیک اور بد کا جو ہے نا دونوں کا ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے، نیک والوں کو نیک کی اچھائی کا ملے گا، بد والوں کو اس کی یعنی کہ اس کا ملے گا اس کا کیا ہے
تو قیامت والے دن ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو ان میں صرف اس وقت یہ ڈبل گناہ کر رہے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ لیکن آپ ظلم تو کر رہے ہیں، ایک شخص پر تو ہوتا ہے، یہاں تو کروڑہ ہے. تو اس کا مطلب کروڑہ لوگوں کا جو ظلم ہے یا ان کا جو گناہ کا بوجھ آپ کے اوپر آیا. پھر اس کے بعد ایک دوسرا آتا ہے، آپ مسلمان ہیں، ایز اے مسلمان اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ یہ میں نے وہی بھیجی تھی، یہ کیا تھا، تم نے میرے ان جو اصول تھے ان کو سنا اور ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. تو تم نے میرے ان اصولوں کے ساتھ کفر کیا، تم نے اس کو انکار کیا، عمل نہیں کیا. تو ان ادر ورڈ آپ دنیا کے بھی دیندار ہیں، رب العزت کے بھی دیندار ہیں. تو on the day of judgment there will not be only one punishment, there will so many punishments and from various kind of angle. جس اینگل سے آپ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہوں گے. تو یہ جو ہے نا آپ کمیونیکیشن جو آپ کر رہے ہیں، جو اس طریقے سے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ سے پوچھا جائے گا. ہم نے تو آپ کو دی تھی کہ آپ لوگوں کے جا کے جو مسائل ہیں ان کو سنیں، جس میں ہمارے صحابہ کرام یا بڑی ہستیاں ماضی میں کرتی رہی ہیں، اور اس کو سنیں. صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ جی میرا نام پیغمبر پر ہے تو میں قاضیوں پہ نام قاضی کرنے سے قاضی تو نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ عمل نہ کرے. اس طریقے سے میں جی سید ہوں، سید اس وقت ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار اس کو ماڈل ہو، اندر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن شریف پر عمل کرتے ہوئے ایک چلتا پھرتا قرآن شریف ہونا چاہیے. لیکن آپ اس کے الٹ جو آزادی مانگے ان کو آ کے باغی اور غدار ہیں. تو میرے دوستوں کہنے کا مطلب یہ چیزیں جتنی بھی ہم کر رہے ہیں اس وقت، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ وقتی طور پر ہے. آپ کا اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ایمان کتنا مضبوط ہے، آپ کتنے اصولوں پر اٹل ہیں، آپ کتنی قربانی دے رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں ہر صبر کے بعد اس کو میں اجر دوں گا. تو یہ لوگ کتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے اور کیا کیا کرتے رہیں گے؟ آخر ایک سٹیج آئے گی سیچوریشن کی، چاہے وہ یہ کوئی بھی طریقہ کار کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ہوتا ہے نا کیٹسٹرافیز، اوپر سے کوئی عذاب آ جانا، کسی طرح سے پکڑا جانا. اب پوری دنیا کے اندر آپ کو ہاش ہاش ہو رہا ہے. صرف ہاش ہاش نہیں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اسلام کا بھی نام بدنام ہو رہا ہے کہ مسلمان لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ صفتیں بیان کی کہ میرے اچھے لوگ جو ہوں گے وہ یہ کریں گے، وہ حلیم ہوں گے، دوسرے کو سنیں گے، مددگار ہوں گے، ایک دوسرے کو محبت دیں گے، ایک دوسرے کو تحفظ دیں گے، اپنائیت ہوگی، ان میں ایک یونٹی ہوگی جو مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے. اور اپنا قائد مرحوم کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی، جن کا ایک ماڈل ہے. میں ہر اسپیچ میں اس پر بڑا علم حاصل کرتا ہوں، میرے لیے وہ بڑی گائیڈنس. یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. ملک میں ڈسپلن کہاں آئے گا جب آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گروپوں میں بانٹ دیا؟ یونٹی کہاں نہیں ہے؟ فیتھ کہاں ہے کہ فیتھ کے جو علم بردار ہیں وہ قرآن شریف کو الٹ چیزیں کر رہے ہوں تو پھر وہ کہیں گے جی یہ فیتھ ہے. یہ فیتھ یہ تو نہیں ہے کہ ایک گروپ میں ایک آیت کی یہ انٹرپریٹیشن کر دی، دوسرے نے یہ کر دی. تو میرے عرض کرنے کے بعد کہنے کا مطلب ہے جب تک قوم کے اندر ڈسپلن نہیں ہوگا، آرگنائز نہیں ہوگا، ون یونٹ نہیں ہوگا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگا، باتیں نہیں بن سکتی. تو جب بھی آپ کبھی بھی کسی بھی مسئلے کو حل کرنا ہو نفسیاتی طور پر، تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، یو رائٹ ڈاؤن دا پرابلم، دین اس کو یہ دیکھیں ہو، وٹ، ویئر، وین، ہاؤ اینڈ وائی، کہ یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس وقت کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، اور کس کو اس کا بینیفٹ ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے. تو اس سے آپ کو تمام مسائل کا حل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک بڑا ڈنڈورا بنایا، مے 9 اس کو ایک بیس بنا کے کرش کر دیا. مے 9 کیا ہے؟ یہ ایک اس قسم کا انہوں نے مینوپلیٹ کیا ہوا ہے اپنے ہی لوگوں کو بھیج کر، اور مختلف جو آپ کے پولیس کے آئی جیز ہیں ان کے ذریعے منور کیا گیا ہے. سب کو کیا وہ ایک ان کو ٹول چاہیے تھا دبانے کے لیے. کہنے کا مطلب ہے اس کا پھر فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ کس کو ہوا وہ دیکھے وہ کون لوگ ہیں. تو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا بینیفیشری کون ہے، نقصان کس کو ہوا ہے. اور یہ اس کو لے کر یہ ڈنڈورا جو پیٹ رہے ہیں یہ ایک ٹول ہے، اس طریقے سے لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا ہے. یہ جو کچھ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایسا چیزیں کھل رہی ہیں. اب کہنے کا مطلب یہ آپ کتنی دیر تک اپنے چمچے اور خاص پارٹیز کو اٹھاتے رہیں گے جو مشہور زمانہ چور ہیں، جو مشہور زمانہ کیا کہتے ہیں بلیک میلر ہیں، جو مشہور زمانہ چیزوں کو مینپولیٹ کر کے آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر آ کے کہتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں جی ان کے ہیڈ بھی دیکھیں کیسے کیسے وہ جو شریفان فیملی ہے
اس کا ایک حساب ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک تو ہے نواز شریف صاحب، ایک دوسرے شہباز شریف. شہباز شریف بھی ایسا ہے آدمی ہے جیسے کوئی مداری ہو یا کوئی ایس قسم کا آدمی ہو جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، بس اس نے بول دینا. اس نے کہہ دیا جی سر آپ ہمیں بلائیں گے تو آپ کا آرمی کا اتنا حصہ اس میں ہوگا. اب آرمی کو اور کیا چاہیے کہ خود ہی کوئی آرمی کو انوالو کرنا چاہیے ایڈمنسٹریشن میں. حالانکہ آرمی کا کام اونلی ٹو سرو دا کنٹری، پروٹیکٹ اٹ اینڈ ہیلپ انڈر سرکمسٹانسز. لیکن وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں ہم مالک ہیں جو ہم کریں گے اس طریقے سے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. شعور آ چکا ہے قوم میں، صرف تھوڑا سا اور صبر آپ کو چاہیے کہ یہ آپ کو دبائیں گے. کتنی دیر تک دبائیں گے؟ ایک سٹیج آف سیچوریشن ہوگی. مجھے ایک چیز کا ڈر ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر آپ یوں ہی کرتے رہیں گے سٹیج آف سیچوریشن یہ ہوگی کہ یہ جو آپ نے چمچے کڑچے لائے ہیں اور یہ بولتے ہیں، ابھی تو ان کی بولتی ختم ہو گئی کیونکہ وہ سارے جو ہار گئے ہیں آپ نے اس کو تھرو 45 وہ جو پیپر ہے اس کے ذریعے اس کو الٹ آپ نے 47 کر کے ان کو جتا دیا ہے. لیکن کتنی دیر تک پورا میڈیا اس پر بات چیت کر رہا ہے؟ ایک دن آئے گا when there would be analysis of it تو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو عمران خان کا کہنا تھا 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہے اس کی، اینڈ اٹ از ریئلٹی. اب اپوزٹ پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں آپ کی. اب یہ شروع ہو جائے گا اس میں آپ کے پارلیمنٹس میں تو سارے ننگے ہوتے جا رہے ہیں، ننگے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن بے غیرت انسان ہوتے ہیں، انہوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن اسٹیج آف سیچوریشن کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت بری ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز میں ذہن میں رکھیے. دوسرا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پرسنالٹی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جو ایگوسٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، یہ تکبر کی بھری ہوئی ہوتی ہیں. لیکن وہ اپنے گرد یس مین کنٹرولر رہ کر ان کو ہوا دیتے رہتے کہ یہ ہے. انہیں ریئلٹی کا نہیں پتہ ہوتا. یہی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے آرگنائز طریقے سے، ہر طریقے سے آرگنائز کر کے الیکشن میں ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن کمرے میں بیٹھ کر سارے فیصلے کیے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ عوام کا فیصلہ جب آیا ہے تو پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ فار دا پبلک ہوتی ہے. پبلک اگر آپ کے خلاف ہے تو ہو از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ یو دیٹ وی آر دا ماسٹر آف دا شو. تو یہ چیزیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ آج کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کروں. یہ ذرا تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن اس میں تمام چیزیں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. سورہ جاسیہ کی آخری آیات ہیں، بڑے خوبصورت ہیں کہ میں نے کیا بھیجا انسان، تو نے کیا کیا، اب تم ٹوٹنے میں بیٹھے ہو، اب تمہارے جو گروپ ہے وہ کہاں گئے، وہ کون گئے آپ کے ساتھی، اب آپ کو یہ اس کا یہ رزلٹ ملے گا، جو میرے بندے ہیں اس طریقے سے ملے گا. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اپنی بصیرت پیدا کریں، انسائٹ پیدا کریں. دیکھیں ہیومن نالج چاہے جتنا بھی کوئی کہہ دے وہ لمیٹڈ ہے. کیوں؟ وہ انسان کا ذاتی ہے. اور لیکن جو اللہ تعالیٰ جنہیں انسان کو پیدا کیا اس کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر تینوں چیزیں ہیں. وہ اس کے اندر حیوانیت بھی ہے جس طرح کہ آپ حیوان دیکھ رہے ہیں انسانی شکل میں. پھر اس کے اندر آپ نے اللہ نے کہا کہ میرے عقل مند دانا بھی ہیں جو ہر چیز کو عقل سے دیکھتے ہیں، اس سے لا آف کازیشن دیتے ہیں، وہ سنی سنائی باتوں پر نہیں چلتے اور وہ عمل کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. پھر اس میں دیکھا میرے وہ عظیم لوگ بھی ہیں، بے نیاز ہیں، جہاں پڑے ہوئے ہیں، جس حال میں ہیں، اپنے خدا سے خوش ہیں کیونکہ ان کی نیت ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کے لیے سب مسبب الاسباب ہوں. تو یہ ایک ایسا آپ کا لیڈر دیکھیں، اس نے دنیا جہان کو دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو رہنمائی دی اور جس طرح قرآن شریف کو ریڈ کر کے جس طرح سے علامہ اقبال اور جو آج میں سے کہتے محمد علی جناح کے جو اصول ہیں ان کو اپلائی کر کے شعور پیدا کیا ہر چیز میں، قرآن شریف کی آیات بیان کر کے وہ آپ کو رشتہ کر رہا ہے کہاں کلوز، خدا اور رسول کے ساتھ. عاقبت کے لیے آپ کے اندر کریکٹر کی ایک چینج لانا چاہتا ہے، ریولیوشن جسے کہتے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ ریولیوشن آ گیا تو یہ ڈونٹ وری، یہ 2 سال کوئی چیز نہیں. آپ یعنی کہ 4 مہینے میں بھی اس کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. کیونکہ لا آف سائیکالوجی یہ کہتے ہیں کہ یہ جوش و جنون اگر گول ڈائریکٹڈ عقل کے ساتھ ہو تو آپ وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. کہنے کا مطلب ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا، یہ فرشتوں سے بھی عظیم بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا کہ یا الہی سے کیا پیدا کر، انسان لڑے مریں گے یہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کہ نہیں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. وہ کیا چیز ہے؟ میں نے ان کو علم دیا ہے، عقل دیا ہے، اور علم عقل سے یہ میرے سیکنڈ ان کمانڈ ہے. میں نے اپنی روح پھونکی ہے تو یہ دنیا کو چینج کر دیں گے اور اس میں اندر اس طرح کریٹیوٹی کریں گے جس طرح میں نے کریٹ کیا ہے.
تو اس وقت فرشتے نے کہا کہ یا الہی ہمیں کیا، وہ کہتے ہیں ہم آپ میری عبادت کرتے رہیں گے لیکن آپ کریں گے لیکن آپ میں فیلنگ نہیں ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر فیلنگ بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، اور یہ راستہ رائٹ بھی ہے اور رانگ بھی ہے، اور اس کو عقل بھی کی دیا ہے. یو آر گیون اے فریڈم آف چوائس کہ کون سا آپ اس کو اخذ کرتے ہیں. سورۃ دہر میں اس کا ذکر ہے کہ اے انسان میں نے سب کچھ دے دیا، اب آپ کی مرضی جو مرضی کریں. تو میرے دوست کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جو ہوتے ہیں نا گندے یہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں چند ایک ہوتی ہیں، یہ ان کا ایک وقت آتا ہے جس کو ان کو پکڑ ہونی ہے، اور پھر اس کا جو ریولوشن ہونی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کتنی جلدی آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں. ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے، جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب